حدیث شریف تھی. ان میں سے پہلی حدیث شریف ہے النکاح من سنتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح یہ میرا پیارا طریقہ ہے. دوسری ایک روایت میں النکاح من سنن المرسلین فرمایا گیا، یعنی نکاح انبیاء کرام کی سنت اور خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنت کو سنت کی شان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. دوسرا ایک حدیث شریف کا ٹکڑا اس کے ساتھ جوڑا ہے، وہ ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، کوئی الگ راستہ نکالا، تو وہ میری جماعت مسلمین سے تعلق نہیں رکھتا. یہ بڑی نازک بات فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اصل میں دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث شریف النکاح من سنتی، دوسری حدیث شریف، دوسری ایک طویل حدیث شریف کے ٹکڑے کے طور پر یہاں لائی گئی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے. وہ سیدھی ساری بات ہے، کوئی لمبا مقدمہ نہیں. وہ سیدھی بات یہ ہے کہ دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے. پورا دین آسان ہے، اور جہاں دشواریاں ہیں وہ ہم نے پیدا کی. ہماری رسوم کی وجہ سے کوئی چیز مشکل ہوئی ہے، ورنہ دین آسان ہے. اتنا آسان ہے دین کہ اگر کسی کو تیمم کے لیے مٹی بھی نہ ملے اور وضو کے لیے پانی نہ ملے، تب بھی اسے کیا کرنا چاہیے نماز کے ادا کرنے کے لیے؟ اس میں مسائل ائمہ نے مذاہب ذکر کیے. فاقد الطہورین کا مسئلہ ہے، وہ مدرسے کی چیز ہے، یہاں نہیں ذکر کروں گا میں. لیکن حل کرنے کا منشا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی چیز بیان کرنے سے دین میں چھوڑی نہیں، اور سب میں انتہائی آسان راستہ بتلایا ہے. ایک حدیث شریف ہے ان الدین یسر، دین بالکل آسان. اور آگے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. جو دین کے اندر سختیاں اختیار کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا، وہ دین پہ غالب نہیں آ سکتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ آسانی سے فائدہ اٹھاؤ. جہاں شریعت نے رخصتیں دی وہ رخصت سے فائدہ اٹھاؤ. جہاں عزیمت پر عمل کرنے کو کہا وہاں عزیمت پر عمل کرو، جہاں رخصت کو کہا وہاں آسانیاں رکھو. اس لیے حنفیہ کے یہاں سفر میں قصر کو لازم قرار دیا. دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی عزیمت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ان کی مرضی کی بات. جب اللہ تعالیٰ آسانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں دشواریاں پیدا کریں؟ تو پورا
پورا دین آسان ہے۔ جب اتنی بات سمجھ میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سمجھنے میں اس سے فائدہ ملے گا۔ کب فرمایا تھا حضور نے یہ جملہ؟ 3 صحابہ کرام جمع ہوئے، ان کو تلاش کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سوچا تھا کہ ہمارے عبادت کے لیول کو بڑھایا جائے، عبادت زیادہ کی جائے، لیکن عبادتیں زیادہ کرنے کے لیے جیسے ہم لوگ 4-5 آدمی ملتے ہیں تو مال کا لیول کیسے بڑھے وہ سوچتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سوچتے ہیں عبادتوں میں کیسے آگے بڑھ جائیں، اللہ کو کیسے راضی کریں، سرکار کو کیسے خوش کریں، اس کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ تینوں صحابہ کرام ملے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچے، ازواج مطہرات سے آپ کے رات کے اعمال اور اشغال کے بارے میں پوچھا۔ اورات اور اذکار تو وہ جو زبان سے آدمی پڑھتا ہے اسے اذکار کہتے ہیں، اشغال کا تعلق قلوب کے ساتھ ہے، قلب کی جو کیفیات ہے اس کو اشغال کہتے ہیں، زبان سے جو ادا کرتے ہیں اذکار کہتے ہیں۔ سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی عبادتیں اور اعمال معلوم ہو جائے پھر ہم لوگ کوشش کریں گے عبادت میں۔ تو پس پردہ یہ باتیں پوچھی ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، رات کو سرکار گھر میں کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں، کیونکہ گھر کی بات اور خلوت کی بات ہے تو ظاہری بات ہے ازواج سے معلوم ہوگی، جلوت کی بات تو نظر آتی ہے، خلوت کی بات جو صاحب بیت ہے اس سے پتہ چلے گا، صاحب البیت ادری بما فیہ۔ جب اعمال بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے تو صحابہ کرام کو لگا یہ اعمال کم ہیں، لیکن یہ اعمال سرکار کے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نبی جو امت کی تعلیم کے لیے آتا ہے وہ کوئی کام خلاف اولا کرے تو وہ خلاف اولا کرنے پر اللہ تعالی امت کو اعمال صالحہ پہ جو اجر دیتے ہیں وہ خلاف اولا پہ نبی کو دیتے ہیں، تو بڑی بات ہو گئی۔ تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرمائیں، یوں کہا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے تو نبی کا سونا کیا ہوگا؟ عالم تو ظاہری بات ہے کہ بہت معمولی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبوں کے مقابلے میں جب اس کے سونے کو عبادت کہہ رہے ہیں تو جب نبی